لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين حمد و صلاۃ کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد قابل قدر لائق صد احترام ذوی احتشام عزیز بزرگوں، قابل محبت عزیز نوجوانوں، لائق صد شفقت عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے سے گفتگو کا عنوان نماز کے اندر رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا یہ منع کر دیا گیا، اس کے متعلق گفتگو کا سلسلہ پچھلے جمعے سے جاری ساری ہے۔ دعا ہے اللہ کریم حق و صداقت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے لیے سمجھنے اور عمل کرنے کی راہیں آسان فرمائے۔ پاکیزی وقار، جب بات کسی بھی موضوع پہ چلتی ہے تو سب سے پہلی دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ سب سے پہلی دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ اس کو سمجھ کر بندہ جب عمل کرتا ہے تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ 18واں پارہ ہے، سورہ مومنون ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن کامیاب ہوئے؟ الذین، وہ مومن کامیاب ہوئے، فی صلاتہم خاشعون، جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہوئے۔ یہ جو اتنی آیت ہے نا، الذین فی صلاتہم خاشعون، اس کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے اگر میں کسی آج کے عالم دین، کسی مفتی، کسی مفسر، آج سے 50، 100، 200 سال، 300 سال پہلے کسی مفسر، کسی عالم دین کا قول پیش کروں تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس بندے نے اس آیت کی تفسیر صحیح بیان نہیں کی۔ آپ کے سامنے جو اس آیت سورہ مومنون کی آیت نمبر 2، الذین فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ اب جو خشوع و خضوع کا معنی پہلے سمجھ لینا چاہیے ہے۔ خشوع و خضوع کا معنی یہ ہے
کہ بندہ نماز کے اندر کھڑا ہو تو جس طرح بندے کا جسم نماز میں ہے اس کا دل بھی نماز میں ہو، اس کی سوچ و خیالات بھی نماز میں ہو. یہ ہے خضوع. اور خشوع کیا ہے کہ بندہ نماز کے اندر بار بار ہاتھوں کو اٹھا کر، یعنی ایسے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور بار بار کبھی ہاتھ ادھر چھوڑا تو ادھر خارج کرنے لگ گیا، کبھی ہاتھ چھوڑا تو ادھر خارج کرنے لگ گیا، اور کبھی جناب جماعیاں آئیں تو ہاتھ کو ایسے سے اٹھا کر یہاں سے منہ پہ رکھ لیا. یہ نماز کے اندر کچھ سکون سے نہ کھڑے ہونا، یہ خشوع کے خلاف ہے. خشوع کیا ہوگا کہ جب نماز میں کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر بالکل کوئی حرکت، بالکل ہلنا جلنا بند کر کے بالکل سکون سے کھڑے ہوں گے. اسی کا نام خشوع و خضوع ہے. نماز کے اندر حرکت نہ کرنے کا نام خشوع ہے، اور دل کی توجہ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہونا یہ خضوع ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب جب خشوع و خضوع کا معنی آپ سمجھ چکے تو اب اس آیت کی تفسیر میں عرض کرتا ہوں. کون سی آیت ہے؟ 18واں پارہ سورہ مومنون، دوسری آیت. فرمایا الذین فی صلاتہم خاشعون. پہلی آیت کو ملا کر معنی کریں تو معنی یہ بنے گا تحقیق وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، یعنی دلی طور پر بھی دل کی توجہ بھی نماز میں ہے، اور نماز کے اندر خود کھڑے ہیں تو حرکات و سکنات ہلنا جلنا نہیں کر رہے ہیں. بات سمجھا؟ اب اس آیت کی تفسیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی بھی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو ترجمان القرآن، مفسر قرآن کا لقب میرے اور آپ کے کریم آقا نے عطا فرمایا ہے. آج کسی مفسر کو اس کا استاد کہتا ہے کہ یہ بڑا بہترین قرآن کا مفسر ہے، اس نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، کمال کر دیا ہے. کسی کو اس کا استاد مفسر قرآن کہے، کسی کو اس کا پیر مفسر قرآن کہے. یہ جس مفسر عبداللہ بن عباس سب کو رضی اللہ تعالی عنہما، سب کو رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ حضور کے صحابی ہیں، یہ وہ مفسر قرآن ہیں جن کو مفسر قرآن ہونے کا لقب میرے اور آپ کے نبی اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ نے عطا فرمایا. بات سمجھیے. اب جب اتنے یہ بڑے مفسر قرآن ہیں، حضور کے صحابی ہیں، یہ قرآن جبریل امین علیہ السلام لے کر نازل ہوئے، یہ سامنے ہے، حضور نے آیت بیان فرما دی، آیت کا معنی بھی بیان فرما دیا، انہوں نے حضور سے سن لیا. اب جو سنا اس کو مختلف اوقات میں مختلف موقعوں پر امت تک پہنچا دیا، بیان کر دیا. اسی طرح ہی قرآن مجید کی اس آیت سورہ مومنون کی آیت نمبر 2 کی تفسیر کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ لوگوں اس الذین فی صلاتہم خاشعون کا معنی یہ ہے، یعنی وہ لوگ کامیاب ہوئے جو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. خشوع و خضوع سے مراد یہ ہے، یہ معنی بیان فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس مفسر قرآن جن کو حضور نے بیان کہا ہے، اور یہ بہت بڑے صحابی جلیل القدر صحابی ہیں، ترجمان القرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، یہ معنی بیان کر رہے ہیں خشوع و خضوع کا. کہتے ہیں کہ خشوع و خضوع یہ ہے کہ بندہ نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائے، بندہ نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائے، یہ خشوع و خضوع ہے. یہ آیت بتا رہی ہے، اس آیت کے اوپر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول فرمانا، اس کا معنی بیان کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ نماز کے اندر رفع یدین نہیں کیا جائے گا، نماز کے اندر رفع یدین نہیں کیا جائے گا. ہمارے کچھ بھولے والے دوست نوجوان کہتے ہیں اچھا اگر اس آیت کا معنی یہ ہے کہ نماز کے اندر یہ رفع یدین ہاتھوں کو اٹھانا یہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے، تو پھر جو نماز شروع
بھی نہیں کرنا چاہیے، یہاں پر بھی ہاتھوں کو نہیں اٹھانا چاہیے ہے۔ اگر یہ چیز ہاتھوں کو اٹھانا خشوع و خضوع کے خلاف ہے تو پھر جب نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں پھر یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے اندر رفع یدین کرنے سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے۔ وہ جو ہم نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کرتے ہیں وہ نماز شروع کرنے سے پہلے کی بات ہے، نماز کے اندر والا رفع یدین نہیں ہے، جبکہ نماز کے اندر والا رفع یدین منع کیا گیا ہے، نماز شروع کرنے والا رفع یدین منع نہیں کیا گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ سمجھ آئیے کہ محبت سے فرمائیے سبحان اللہ۔ آپ کی جو توجہ ہے وہی میری گفتگو کو جو وہ آسان اور کامیاب بنائے گی۔ آپ بات سمجھ آتی رہے تو پھر گائے بگائے ماشاء اللہ سبحان اللہ کہتے رہیے۔ انشاءاللہ آج کوشش میری یہی ہے، میری طرف توجہ فرمائیں، آج کوشش میری یہی ہے کہ اس رفع یدین نماز کے اندر والا جو رفع یدین ہے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں نا تو اس وقت کچھ دوست رفع یدین کرتے ہیں، تو اس مسئلے کو آج ایک صاحب عقل سمجھدار بندوں کی خدمت میں پیش کر کے آج اس مسئلے کو حل نکال دینا چاہیے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج اس کو بالکل آسان انداز میں، آسان پیرائے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ مسئلہ آسانی کے ساتھ سمجھ بھی آ جائے اور مسئلہ حل بھی ہو جائے۔ ہمارے جو دوست رفع یدین کرتے ہیں وہ بخاری شریف، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 736 پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دیکھو بخاری شریف میں لکھا ہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه۔ کہ یہ بخاری شریف کی حدیث بتا رہی ہے کہ جب حضور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر رہے ہیں کہ جب میں نے دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جب نماز شروع کی تو حضور نے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا اور جب پھر رکوع میں جانے لگے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، پھر جب رکوع سے سر اٹھایا تو پھر اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا۔ بات یہاں تک سمجھ آ گئی سمجھ تو پھر واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے رفع یدین کرنے والوں کی دلیل ہے۔ راوی اس کے کون ہے بلا؟ کیا توجہ کا حال ہے جناب؟ راوی کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ کون راوی ہے؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹے، نام کیا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی تب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، جب رکوع میں گئے پھر بھی اٹھایا، اور جب رکوع سے اٹھے تو پھر بھی سر کو اٹھایا۔ یہاں تک اس حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں، لیکن اس سے آگے جو دوست ہمارے اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے رفع یدین کرنا، یہ حدیث ان کے مخالف ہے، یہ حدیث بھی ان کے مخالف ہے۔ کیسے؟ ہم چھپا تو نہیں حدیث، ہم دکھا رہے ہیں کہ اس میں رفع یدین کرنا ثابت ہے، لیکن کس طرح ہمارے دوست آج کے دور میں رفع یدین کرتے ہیں اس طرح اس حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز شروع کی تو اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ کیسے؟ ایسے کر کے اللہ اکبر، کندھوں تک اٹھایا۔ پھر جب رکوع میں جانے لگے سورۃ فاتحہ شریف پڑھی، سورۃ اخلاص پڑھی یا کچھ بھی سورت پڑھی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانے لگے تو پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رکوع میں چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن
اچھا جب رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، پھر اللہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے رکوع سے سر کھڑا کرنا تھا، رکوع سے اٹھنا تھا، تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ایسے رکوع سے سر اٹھایا تو پھر ایسے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اب یہ ہمارے دوست دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو بخاری شریف کی اس حدیث سے ثابت ہے کہ رفع یدین کرنا یہ چاہیے ہے۔ میں کہتا ہوں جناب اس میں ہے رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا، یہ جو آپ تیسری رکعت کے اندر رفع یدین کرتے ہیں، دوسری رکعت کے 2 سجدے کر کے جب اتحیات بیٹھتے ہیں عبدو و رسول تک پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، ہمارے دوست وہاں پر بھی ایسے کرتے ہیں، وہاں پر بھی ایسے کرتے ہیں، تو یہ بخاری شریف کی حدیث بتا رہی ہے کہ وہاں پر حضور نے رفع یدین تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتے ہوئے سرکار نے رفع یدین نہیں کیا، لہذا یہ حدیث ان کی دلیل رفع یدین کرنے والوں کی دلیل یہ حدیث نہیں بن سکتی۔ ایک چیز یہ سمجھ آ گئی کہ وہ کرتے ہیں 3 جگہوں پر، ایک تو شروع میں وہ تو سبھی کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی اختلاف ہے نہیں، ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، جس میں اختلاف ہے وہ نماز کے اندر والا رفع یدین ہے، تو نماز کے اندر والا رفع یدین جو ہے وہ ہمارے نوجوان اور کچھ دوست وہ رکوع میں جاتے رکوع سے اٹھتے ہوئے اور پھر تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی رفع یدین کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت سرکار نے رفع یدین یہاں پر ذکر نہیں ہے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت سرکار نے رفع یدین فرمایا ہو اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو پھر لہذا ہمارے دوستوں کا اس حدیث کو رفع یدین کرنے کی دلیل بنانا صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کو لے کر ایک جواب ہو گیا، سمجھ آ گئی، اس کی سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ بولیے، نہیں آئی تو بالکل نہ بولیے سبحان اللہ، یہاں تک سمجھ آ گئی اس حدیث کا ایک جواب۔ اب اسی حدیث کا یہ جو بخاری شریف کی 736 نمبر حدیث سے بات ہے، اس کا ایک جواب میں نے عرض کیا، اب دوسرا جواب بھی سنیے۔ دوسرا جواب سننے سے پہلے، دوسرا جواب سننے سے پہلے ایک اصول حدیث کا، یعنی حدیث کا ایک قانون، ایک اصول سمجھ لیجیے۔ وہ کیا ہے کہ صحابی کوئی بات کرے کہ یہ بات ایسے ہے، فلاں کام ایسے ہے، یہ صحابی بات کر دے، بات میں کوئی وقت گزرے، وہ صحابی جو پہلے بات کہی ہے اس بات کے الٹ عمل کرے تو اس کی بات کی ویلیو ختم ہو جائے گی، اس کے اپنے کام کی ویلیو ثابت ہو جائے گی۔ اس بات کو سمجھا؟ یہ حدیث کا یہ چٹانیاں دلائے کے پڑے ہوئے تھے، حدیث کا اصول یاد ہوتا ہے، سمجھ چاہتا ہے ایسے نہیں آتا، اردو کی کتابیں پڑھنے آتے سمجھ نہیں آتا۔ یہ اصول کیا ہے کہ ایک صحابی نے، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ مثال لے نا، یہ بخاری شریف میں 736 نمبر حدیث مبارکہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضور نے رفع یدین رکوع میں جاتے ہوئے بھی کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کیا۔ اس کا جواب ایک دے چکا۔ دوسرا جواب سننے سے پہلے اصول میں بیان کر رہا ہوں، بیان کرنے سے پہلے اصول کیا ہے کہ کوئی بھی صحابی ہو، عبداللہ بن عمر ہو یا کوئی بھی صحابی ہو، وہ ایک وقت میں کسی موقع پر ایک بات بیان کر دے کہ یہ بات ایسے ہے، یہ کام ایسے ہے، پھر کوئی وقت گزرا، کوئی وقت گزرا، اسی صحابی نے اس اپنی بیان کی گئی بات کے الٹ عمل کر دیا، تو اب بتائی ہوئی کہی ہوئی بات کی ویلیو ختم ہو جائے گی، ان کے کیے گئے عمل کو دلیل مانا جائے گا۔ یہ اصول آپ سمجھ گئے؟ بھائی سمجھ گئے ہیں؟ بڑی آنکھیں لگا میرے خیال ہے سمجھ آ گئی ہے اصول، یہ ضابطہ سمجھ آ گیا۔ اب دوبارہ اس حدیث مبارکہ کو آپ سنیں، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جو 736 نمبر ہے، یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی زبان سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ نماز کا طریقہ یہ ہے، یہ طریقہ انہوں نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ زبان سے بیان کیا ہے، کر کے نہیں دکھایا، زبان سے بیان کیا ہے۔ میں بار بار لفظ
لفظوں کو دہراؤ تک مسئلہ یاد ہو جائے. زبان سے بیان کیا کر کے نہیں دکھایا. اچھا اب دوسری طرف آ جائیں. یہ میرے پاس یہ ہے بخاری شریف، امام بخاری نے لکھی. یہ میرے پاس ہے مصنف ابن ابی شیبہ. یہ امام بخاری کے استاد ہیں. یہ استاد ہیں، یہ امام بخاری شاگرد ہیں، یہ استاد ہیں. یہ استاد ہیں. یہ استاد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بخاری شریف کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کیا حضور نے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کیا حضور نے. بات کو بیان کیا، عمل کر کے نہیں دکھایا. اب ہم جب یہ کتاب کھولتے ہیں کس کی؟ امام بخاری کے استاد. بولیے امام بخاری کے استاد کی. جب ہم یہ کتاب کھولتے ہیں اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2455. کتنا نمبر ہے جی؟ اس کے نیچے ہے جناب، اللہ آپ کا بھلا کرے، حدیث کا نمبر 2456 کے بعد 56. ویسے تو اوپر والی حدیث میں بار بار میں بتا کرتا ہوں، لیکن پورا ایک باب لے کر آئے امام بخاری کے استاد امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابن ابی شیبہ. یہ پورا ایک باب لے کر آئے. یہ ساری حدیث مبارکہ جو ہیں، یہ ساری یہ بھی یہاں تک یہ لے کر وہ حدیث مبارکہ آئے ہیں کہ جن کے اندر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کو صحابہ نے بیان کیا کہ سرکار نے جب نماز شروع کی تو رفع یدین فرمایا. پھر اس کے بعد نماز کی پوری نماز کے اندر خواہ رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے وقت وہ کسی بھی جگہ پر سرکار نے رفع یدین نہیں فرمایا. یہ ساری حدیث مبارکہ وہ بیان فرمائی. لیکن میں ابھی آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں بخاری شریف کے اندر کہ حضور نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کیا. یہ ان کا قول ہے، ان کی بیان کردہ بات ہے. اور ادھر حضرت علقمہ کہتے ہیں اسی طرح اور بھی صحابی ہیں، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ، کیا نام ہے ان کا؟ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حدیث کا نمبر ہے 2456. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوری یہ نہیں ہے بلکہ یہ عبداللہ بن مسعود والی ہے، اس سے آگے وہ ہے حضرت اپنا عبداللہ بن عمر والی حدیث مبارکہ. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے خود دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. وہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کیا ہے، اس کے بعد پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا. یہ ہے عمل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ ہے عمل جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے. اور دیکھنے والے کون ہیں؟ تابعی ہیں. حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں. انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو خود نماز پڑھتے دیکھا اور کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے نماز شروع کرتے وقت تو رفع یدین ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اس کے بعد پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا. ادھر ہے صرف قول. تو جب قول کے مقابلے میں اسی صحابی کا عمل آ جائے تو عمل مانا جائے گا، قول کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. بات سمجھا گئی؟ یہاں تک بات سمجھا گئی. اب اسی حدیث مبارکہ کو آپ مزید آگے چلے. یہ حضرت عاصم بن کلیب ہیں، وہ اپنے ابو جان سے روایت کرتے ہیں. یہ بھی امام بخاری کے استاد اسی کتاب کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے. اس کی حدیث کا نمبر ہے 2457. یہ ان عاصم بن کلیب عن ابیہ ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود. کہ حضرت عاصم بن کلیب اپنے ابو جان سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے. جب نماز شروع کرتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے. پھر سن لیجیے اذا افتتح
کس سے مروی ہے؟ حضرت عاصم بن کلیب عمل کس کا بیان کر رہے ہیں؟ حضور کے صحابی، حضور کے داماد، حضور کے پیارے دین سنیا دے پیر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی علیہ کہ جب نماز پڑھتے سن تے شروع میں رفع یدین کرتے سن، بعد وچ نماز اندر والا رفع یدین نہیں سکتا تھے۔ یہ حضور کے صحابی ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، کیا نام ہے؟ برکت ہوتی ہے نام لیا کرو، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بیان کیا گیا، روایت ان سے بیان کی گئی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنا عمل نہیں بیان کر رہے یا کوئی تابعی ان کو دیکھ کر بات نہیں بیان کر رہا، بلکہ برا بن عازب اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ ثم لا یرفعهما حتى یفرغ۔ کہتے ہیں کہ حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے ہیں، نیچے ترجمہ دیا ہے، یہ عربی کے حدیث میں بات کی کتابیں ہیں نا، جو پڑھنا چاہے آ کر پڑھ سکتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اسی وقت ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے یا رفع یدین کیا کرتے تھے، کب؟ جب نماز شروع کرتے تھے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ پھر نماز سے فارغ ہونے تک ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے، ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے پوری نماز میں، حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہو جاتے، شروع میں حضور ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہ جو میں نے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ کو قول بیان کیا نا، وہ ذرا حدیث مبارکہ کی زیادتی کی وجہ سے، یہ زیادہ تھی نا حدیث مبارکہ نہ مل سکی، یہ حدیث مبارکہ وہ کھڑی ہے۔ اب آ جائے جناب کوئی بندہ نبی کو ادھر آئے، یہ بخاری شریف کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول مبارک موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے ایسے نماز پڑھی، قول بیان کیا، اپنی بات بیان کی کہ طریقہ یہ ہے نماز کا، ادھر خود عمل میں کیا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر نے، وہ عمل تابعی نے دیکھا اور بیان کیا۔ یہاں سے بیان کریں جناب، یہاں سے پڑھیں۔ ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر کو صاف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، اور حضرت ہاں جی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر، مجاہد تابعی کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر کو صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے دیکھا، صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے دیکھا۔ تو جب ایک طرف وہ صحابی کا قول کسی بھی چیز کے بارے میں بات ہو، ان کا قول ہو، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف اس صحابی کا خود عمل ہو، تو بات ترجیح کس کو دی جائے گی؟ کس کو ترجیح دی جائے گی؟ عمل کو مانا جائے گا، ان کے قول کو نہیں مانا جائے گا۔ بات سمجھا گئی؟ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی سمجھیں کہ وجہ کیا ہے کہ ادھر وہ بخاری شریف کی طرف فرما رہے ہیں کہ حضور نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کیا، اٹھتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کیا، اور ادھر وہ خود نماز پڑھ رہے ہیں، تابعین کو دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے نماز شروع کرتے ہوئے رفع یدین کیا ہے، لیکن نماز کے اندر رفع یدین نہیں کیا۔ ادھر بات کچھ کر رہے ہیں، عمل کچھ کر رہے ہیں۔ اب ذہن کے اندر سوال پیدا ہو گیا، عجیب بندے سر یار، زبان میں کچھ بولی جا رہے ہیں، عمل کچھ کیتی جا رہے ہیں۔ یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہوگا یار ساڈے چپ بندہ ایسا نکالا میں بھی گل کو تے کچھ اور کرے تے کام کچھ اور کرے، اس کے بعد ہم اس کے بارے میں اچھا خیال کریں گے نہیں، لیکن صحابی کے بارے میں ایسا سوچنا بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ سمجھنا ضروری ہے۔ وجہ سمجھنا ضروری یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ اس زمانے کی بات انہوں نے بیان کی جب رفع یدین نماز میں کرنا جائز تھا، جب نماز شروع میں جب نماز فرض ہوئی تو رفع یدین نماز میں کرنا جائز تھا، کیا جاتا تھا، سرکار بھی فرماتے تھے، صحابہ بھی حضور کو دیکھ کر رفع یدین نماز میں کیا کرتے تھے۔ یہ ہے اس زمانے کی بات۔ پھر وقت گزرا، وقت گزرنے کے بعد سرکار نے جب نماز میں رفع یدین کرنے سے منع کر دیا تو اب صحابی نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں، تابعی اس نماز پڑھتے صحابی کو دیکھ کر بیان کر
کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے نماز پڑھی، اذا ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اولی ما یفتح، کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضرت مجاہد طابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو خود دیکھا کہ انہوں نے نماز شروع کی ہے تو رفع یدین کیا ہے، بعد میں پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا۔ یہاں وہ زمانہ تھا جب رفع یدین شروع میں کرنا جائز تھا۔ اب عمل کر کے صحابی اس وقت کا بتا رہے ہیں کہ جب رفع یدین نماز میں سرکار نے منع کر دیا، یہ عمل اس وقت کا ہے، یہ عمل ہے اس وقت کا ہے، لہذا صحابی کے بارے میں یہ خیال ہی نہیں کیا جائے گا کہ جناب اللہ ہو کے عمل ہونا، بلکہ وہ بات وہ قول ان کا اس زمانے کا ہے جب نماز میں رفع یدین کرنا جائز تھا، اور یہ عمل صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کا اس وقت کا ہے جب نماز میں رفع یدین کرنا سرکار نے اونچی بولیے ذرا منع فرما دیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ محبت سے فرمائیے سبحان اللہ۔ اچھا یہاں سے پھر آگے چلیں، یہ تھی بخاری شریف، اور یہ تین حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا نماز سرکار نے پڑھی، شروع میں رفع یدین کیا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہیں حضور کے صحابی۔ پہلے ان کے بارے میں ذرا سن لیجئے کہ یہ کون سے صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کون سے صحابی ہیں؟ یہ عبداللہ بن مسعود صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293، وہ اتنے بڑے سید کی کتابیں ہوتی ہیں نا، اس سید کی ایک بریک ہے، وہ جو مسلم شریف موٹی ہے لمبی اتنی ہی ہے، جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اور قسم کا خدا آپ دیکھ لیں اس کی اوپر کو زبر سے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو بند کمروں کے اندر کیمرے چلا کر کتابیں سامنے رکھ کے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والے ہیں نا یوٹیوبر، ان سے کہہ دیں کہ اس پوری کتاب میں سے چلو اس کو وہ نہیں مانتے تو نہ مانے، بخاری شریف کو تو مانتے ہیں، مسلم شریف کو تو مانتے ہیں، سنن ترمذی کو مانتے ہیں، وہ جو ہمارے مدارس کے اندر کتاب پڑھائی جاتی ہے جو نسل در نسل سلسلہ در سلسلہ امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام داؤد، ان سب سے امام ترمذی سے ساری کتابیں چلتی چلی آ رہی ہیں، صدی در صدی، سلسلہ در سلسلہ، نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں، وہ کتابیں ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، بالکل کسی طرح جس کے اوپر زبر زیر نہیں ہے نا ان کے اوپر بھی نہیں ہے، تو دین ان کتابوں کے ذریعے پہنچا ہے، اردو والی کتابوں کے ذریعے نہیں پہنچا ہے۔ تو جو یہ بند کمروں کے اندر بیٹھ کر کہتے ہیں جناب یوں ہے تو مسئلہ فلاں یوں ہے، ہماری ان سے ایک دست مسئلہ عرض ہے کہ اس جیسی کتاب کا ایک صفحہ پوری بخاری شریف سے ایک صفحہ پڑھ کر بغیر غلطی کے سنا دیں، جیسے وہ کہیں گے ہم ویسے عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بات سمجھ نہیں ہے؟ کل کا بدن دیکھو میری سبحان اللہ دیکھو، سبحان اللہ۔ یہ دو اکٹھی کی جائیں، یہ دو اکٹھی کی جائیں تو یہ کتنی ساری بنے گی نا، اتنی ایک بخاری شریف کی جلد ہے، اتنی لمبی چوڑی، اتنی موٹی ایک بخاری شریف کی جلد ہے، تو اسی طرح کی 2 جلدیں ہیں، اس پوری بخاری میں سے جہاں سے دل چاہتا ہے ایک صفحہ پڑھ کے دکھا دے یار اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، کیا کہتے ہیں؟ تو جو صرف اردو کی کتابیں پڑھ کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دے اس کے پیچھے چلنا چاہیے، یا جنہوں نے صدیاں کھپا کے چٹانوں پہ بیٹھ کے علماء کی یا وہ خدمتیں کر کے دین ان کتابوں کے ذریعے پڑھا ہے جس زبان میں صحابہ نے بیان کیا، آگے محدثین نے کتابیں لکھ کر ہمارے تک پہنچایا، ان کتابوں کو جن علماء نے پڑھا ہے سمجھا ہے ان کی بات کو فالو کیا جائے گا یا اردو پڑھنے والے کی کتاب کو بات کو فالو کیا جائے گا؟ آپ بتا دیں کیا کہتے ہیں؟ اچھا اس بات میں عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ ان کے بارے میں امام مسلم لے کر آئے صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293، خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول مبارک کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کو علم ہے، اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور کے سارے صحابہ کو علم ہے کہ میں اللہ کی کتاب، حضرت عبداللہ بن مسعود اس بات کو بیان کر رہے ہیں اپنے
بارے میں کہ حضور کے سارے صحابہ جانتے ہیں، یہ ان کو علم رکھتے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت بھول گیا عبداللہ بن مسعود، کہ ایک موقع تھا کہ یہ کھجور پہ چڑھ کر، کھجور کے درخت پر چڑھ کے کھجوریں توڑ رہے تھے۔ یہ سیب کے بڑے کمزور تھے، ان کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی، نیچے کوئی تہ باندھ دیا پجامہ اپنا، نیچے کوئی پجامہ وغیرہ پہنا ہوا تھا، لیکن یہ جو نیچے یہ رانوں یہ گھٹنوں سے نیچے جو ہے نا پنڈلیاں، یہ بالکل پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں، اور اوپر سے جو دھوتی چادر باندھی ہوئی تھی، تو ہوا تھوڑی سی چلی نا تو یہ پنڈلیاں نیچے کھڑے شخص کو نظر آئی، تو وہ ان کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا وہاں پر علم ہوا تو سرکار نے فرمایا تم کیا جانو عبداللہ بن مسعود کی پتلی پنڈلیوں کے بارے میں، قیامت کا دن ہوگا عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا بدن ایک پہاڑ کے برابر بولا جائے گا۔ یہ میں کسی کچے بندے کی بات نہیں کر رہا، کس کی بات کر رہا ہوں؟ جنہوں نے ابتدائی اسلام میں کلمہ پڑھ لیا، حضور کے غلام بن گئے، مسلمان ہو گئے، اس وقت سے لے کر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک یہ ہر حال میں حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، سفر ہو، حضر ہو، جنگ ہو، امن ہو، مسجد میں ہو، باہر آتے جاتے ہو، حتیٰ کہ سرکار جب گھر جایا کرتے تھے، رات کے وقت نماز پڑھ کے سرکار گھر جایا کرتے تھے، سے سرکار دروازہ بند کرتے، یہ سرکار کے جوتے مبارک اٹھا کر، یہ بڑے بڑے ہوتے تھے بازو، ایک جوتا ادھر ڈالتے، ایک جوتا ادھر ڈالتے، ایسے لگا لیتے سینے سے، اور یہ اپنا سر مبارک سرکار کی دہلیز مبارک رکھ کے رات کو سو جاتے تھے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو ہر موقع پر سرکار کو انہوں نے عمل کرتے دیکھا، یہ خود بیان کر رہے ہیں۔ اب میں ان کے تعارف میں جاؤں تو ذرا بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف ان کی حدیث مبارکہ جو انہوں نے خود عمل کر کے کہتے ہیں لوگوں سنو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی دکھائیے۔ اب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے ہر حال میں سرکار کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، اب صحابہ کے سامنے اور باقی تعلیم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ میں تمہیں حضور کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے جناب حدیث مبارکہ۔ یہ کتاب کا نام پہلے سنیے، سنن ترمذی، امام ترمذی اس حدیث مبارکہ کو لے کر آئے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 257۔ کتنا جی؟ ترمذی شریف حدیث نمبر 257۔ اور حضرت علقمہ، یہ بھی حضور کے صحابی ہیں، سوری یہ تابعی ہیں، یہ صحابی ہیں، یہ آگے بیان کرتے ہیں قال عبداللہ بن مسعود، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں حضور کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ فصلہ، اتنی بات کہنے کے بعد انہوں نے نماز پڑھی، صرف زبان سے بیان نہیں کیا بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا، پریکٹیکل نماز پڑھ کے دکھائی۔ کیسے پڑھ کے دکھائی؟ فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، نماز شروع کرتے وقت جب ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہاتھوں کو اٹھایا، سو اٹھایا، پھر پوری نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ اب جب ہم یہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں تو ہمارے دوست فوراً اعتراض کرتے ہیں، نہیں اس حدیث مبارکہ کو فلاں نے کہا ہے کہ اس کی سند ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر میں اپنے گھر کا حوالہ دوں گا، کہوں گا کہ فلاں محدث نے کہا یہ حدیث ٹھیک ہے، فلاں محدث نے کہا یہ حدیث ٹھیک ہے، فلاں نے کہا یہ حدیث ٹھیک ہے، تو پھر ذرا تھوڑا سا معاملے کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن میں تھوڑی بطور دلیل اس بات کو عرض بھی کیے دیتا ہوں۔ یہی حدیث مبارکہ یہ آپ پہلے سن چکے ہیں اسی کے اندر، کہ امام بخاری بھی اس حدیث مبارکہ کو لے کر آئے، یہ کھڑی ہے 2456 حدیث مبارکہ عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود، ٹھیک ہے، یہ حدیث مبارکہ اس کتاب میں بھی موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ حدیث مبارکہ اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے، یہ سنن نسائی شریف، اس حدیث مبارکہ کو 2
دو جگہوں پر اسی ایک حدیث بات کو وہاں عبداللہ بن مسعود علیہ وسلم بصلاۃ رسول اللہ قال فقام کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں تمہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں خبر نہ دوں؟ فقام یہ کہنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، فرفع یدیہ اول مرۃ پھر اپنے ہاتھوں کو نماز کے اندر اٹھایا، جب نماز شروع کی نا تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، فی اول مرۃ پہلی مرتبہ میں، ثم لم یعد پھر پوری نماز میں یہ رفع یدین کرنے والا عمل نہیں کیا، پوری نماز میں رفع یدین کرنے والا نماز میں ہاتھوں کو اٹھانے والا نماز کے اندر رکوع کے وقت یا رکوع سے اٹھتے ہوئے یا تیسری رکعت میں کبھی بھی نماز کے اندر انہوں نے یہ عمل نہیں دہرایا۔ یہ کتنے والے ہو گئے؟ یہ ترمذی شریف کے ایک سنن مصنف ابن ابی شیبہ 2، یہ سنن نسائی 3، اس کے اندر دو جگہ پر حدیث پاک کا یہی والی موجود ہے 3، اور اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے یہ سنن ابن داؤد یہ 4، اس کے اندر بھی میں آپ کو کھول کے دکھا دوں، ایسا ہو کہ جناب مولوی صاحب سے کتاباں باہر دکھائی جا رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک کا حدیث کا نمبر ہے 740 اور 848 48، یہ والا کوئی بالکل سیم حدیث پاک کا بات سمجھا کہ کتنے والے ہو گئے 4۔ اب یہ جو جتنے بھی میں نے آپ کو حوالے دکھائے ہیں نا، یہ امام ابن داؤد اس کے درمیان اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان زیادہ بندے ہیں، اس میں اس سے یعنی 7-8 بندے ہیں کہ جن کے ذریعے یہ حدیث امام ابن داؤد تک پہنچی ہے۔ اسی طرح امام ترمذی کو بھی، امام نسائی کو بھی، باقی سب کو بھی۔ لیکن یہ جو میں کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ جو کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ امام بخاری ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، امام بخاری ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ مجھ سے 40 50 60 سال پہلے لکھی گئی یہ کتاب ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی یہ وہ حضور کے پیارے غلام ہیں جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ڈائریکٹ حضور کے صحابہ کی زیارت کی ہے، حضور کے صحابہ کی زیارت کی ہے، یہ بھی اس حدیث مبارکہ کو لے کر آئے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ اسی حدیث مبارکہ کو لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے، یہ ساری جتنے میں 4 حوالے دیے ہیں نا، اس کتاب لکھنے والے اور اس جتنی بھی پڑھی ہے اس کتاب لکھنے والے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان تقریباً 7-8 راوی موجود ہیں، یعنی 7-8 بندوں نے بات بیان کی ہے، حدیث بیان کی ہے، پھر جا کر اس کتاب والے کے پاس پہنچی ہے، یہ اس کتاب والے کے پاس پہنچی ہے 7-8 بندوں کے بیان کرنے کے بعد۔ لیکن یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ 3 بندوں نے بیان کی ہے اور بات امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچ رہی ہے 3 بندوں نے۔ اب ایک طرف 7 بندے ایک ہی بات کو بیان کریں، وزن اس کے اندر زیادہ ہے کہ ایک ہی بات کو 3 بندے بیان کریں، اس کے اندر وزن زیادہ ہے۔ 3 بندے قریب، حضور کے قریب کا زمانہ دیکھنا ہے، حضور کے قریب کا زمانہ دیکھنا ہے۔ یہاں پر تو ہمارے حضور کے عاشق ایسے ہیں، وہ روٹیاں بازار میں کوئی بیچ رہا تھا تو تازی روٹیاں جو تھی نا ان کی قیمت تھی 1 روپیہ، اور باسی روٹیاں جو تھی نا ان کی قیمت تھی 2 روپے۔ میں مثال دے رہا ہوں، کتنے تھی؟ 2 روپے۔ بندے نے کہا یار عجیب بندہ ہے تو، تازی روٹیاں سستی اور باسی روٹیاں میری 2-3 دن والی وہ تو مہنگی بیچ رہا ہے، مجھے خیر ہے کیا مسئلہ ہے تجھے؟ اس نے کہا ہر بندے کا اپنا ذہن اور زاویہ ہے، میرا اپنا مزاج ہے، اس نے کہا ہمیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے ہے۔ اس نے کہا یہ جو تازہ روٹی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 2-3 دن دور ہے، اور یہ باسی روٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 2-3 دن نزدیک ہے، حضور کے زمانے کے 2-3 دن نزدیک ہے، اس لیے میں یہ مہنگی کر کے بیچ رہا ہوں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمایا، اس کے بعد 80 ہجری آئی، 80 ہجری کے قریب کی ولادت با صاحب امام اعظم ابو حنیفہ کی، اور یہ 3 راویوں سے حدیث مبارکہ لے کر درمیان میں 7 بندے نہیں گزرے بلکہ 3 بندوں سے خود، بلکہ تیسرے ہی خود ہیں، یہ حدیث مبارکہ کو لے کر آگے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کلمہ نہیں پڑھتے ایسے، لا الہ الا اللہ معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا لا یرفعوا ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے، الا مگر ان کا افتتاح الصلاۃ و
ولا يعود لشيء من ذلك، لیکن صرف نماز کے شروع میں الا عند افتتاح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، لیکن پوری نماز میں پھر لا یرفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ ابھی اور بھی بڑی حدیث مبارکہ اور دلیلیں موجود ہیں، بات اس مسئلے کو ذرا آسان کر کے سمجھنا نہیں، اس مسئلے کو حل ہی کر دے یار، ختم ہی کر دے، کیا کہتے ہیں حل ہو جانا چاہیے۔ پنچایتی بندے بیٹھے ہو، صاحب سمجھ بیٹھے ہو، صاحب نقل اور صاحب شعور بیٹھے ہو۔ اب اسی طرح کہ میں اور سینکڑوں حدیث مبارکہ دکھا سکتا ہوں کہ جس میں ہے کہ رفع یدین حضور نے رکوع میں جاتے رکوع سے اٹھتے ہوئے پوری نماز کے اندر رفع یدین نہیں کیا، اس طرح اور بھی بڑی ہے، لیکن بات یار لمبی نہ کریں، بات ختم کر لیں، بات کو کسی طرح حل کریں، مسئلے کو حل کریں، مسئلے کو حل کریں۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ دلائل دونوں طرف موجود ہیں، جو کہتے ہیں رفع یدین کرنا چاہیے نماز میں، وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یعنی 20 حدیث کو دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز میں رفع یدین کرنا نہیں چاہیے ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، ہم بھی جناب 50 دلیلیں دکھا دیتے ہیں، جھگڑا تو وہیں رہ گیا، جھگڑا تو وہیں رہ گیا، بات ختم کر لیں، مسئلہ حل کر لیں۔ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک قانون سمجھیں، ایک قانون میں نے پہلے بیان کیا ہے اور ایک قانون اب بیان کرنے لگا۔ صحابی کے بارے میں قانون یہ ہے، حدیث کا اصول اور قانون یہ ہے کہ صحابی اگر کوئی بات کرے گا، یہ بات کر دی ایک موقع پر، بعد میں وقت گزرا 2 مہینے بعد، سال 2 سال 5 سال 10 سال بعد، اس صحابی نے اپنی یہ بیان کی بات کے الٹ عمل کر دیا، تو اب بات کو ویلیو نہیں دی جائے گی بلکہ ان کے عمل کو مانا جائے گا۔ یہ ہے اپنا صحابی کے بارے میں، لیکن حدیث کا قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے مخالف ہے، اس کے مخالف ہے۔ یہ گروہ ہے جو کہتے ہیں رفع یدین کرنا چاہیے اور ادھر 100 دلیلیں دے دیتے ہیں کہ رفع یدین کرنا چاہیے۔ یہ گروہ ہے جو کہتے ہیں نماز رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، نماز کے اندر والا رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، ادھر 100 دلیلیں دے دیتے ہیں، کتابیں دکھا دیتے ہیں کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس معاملے کو ہم نے سلجھانا ہے، اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے قانون سمجھیں، کیا سمجھیں؟ قانون سمجھیں۔ قانون یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 حدیث بھی کسی کام کے بارے میں موجود ہو کہ سرکار نے ایسے کیا، سرکار نے ایسے کیا، سرکار نے ایسے کیا، سرکار نے ایسے کیا، 1000 نہیں 1,00,000 حدیث مبارکہ بھی موجود ہو، ٹھیک ہے، اس حدیث مبارکہ پر اس وقت تک عمل کیا جائے گا جب تک اس عمل کے مخالف سرکار کا فرمان نہیں آ جاتا۔ عمل حضور نے حدیث سے ثابت ہے، 100 حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور نے رفع یدین کیا، 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 لیکن سانس لو کے جا کے میں کہتا رہوں گا، لیکن کب تک؟ جب تک اپنی زبان سے بول کر منع نہیں کر دیا، اس وقت تک ان حدیث مبارکہ کی ویلیو ہے، رفع یدین کیا جاتا رہا، لیکن جب زبان سے بول کر منع کر دیا تو اب ان حدیث مبارکہ کی ویلیو ختم ہو گئی، زبان پر سے جو بولا تھا اس حدیث کی ویلیو آسمان پہ چلی گئی۔ جب زبان سے کوئی کو فرما دیا تو اب عمل کی ویلیو ختم ہو گئی، عمل کی اتھارٹی ختم ہو گئی، بلکہ حکم کی اتھارٹی قائم ہو گئی۔ اب یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب ادھر بھی کرنے کی حدیث مبارکہ موجود ہے، ادھر نہ کرنے کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نہیں کیا نہیں کیا نہیں کیا، لیکن یہ حدیث مبارکہ کی کتاب صحیح مسلم شریف، اس کے اندر میں نے پچھلے جمعے دکھایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضور باہر سے تشریف لائے، سرکار نے نماز پڑھتے دیکھا، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، سرکار نے فرمایا میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ جس طرح سرکش گھوڑا اپنی دم ہلاتا ہے تم اس طرح نماز میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے سکون سے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور نے فرمان جاری کر کے رفع یدین کرنے سے منع فرما دیا، رفع یدین کرنے سے منع کر دیا۔ اب یہاں تک تو آپ نے پہلے بھی سیدھا سیدھا گفتگو سنی ہے، اب یہاں سے ایک اسٹیپ آگے میں چلتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ منع کر دیا، چلو اس کے اوپر ان کا اعتراض ہی صحیح، وہ کہتے ہیں فلاں فلاں، ہم نے حالانکہ میں نے پچھلے میں اس کے اعتراضات کے سارے جواب دیے ہیں۔ یہ سنن نسائی شریف کے اندر بھی یہی حدیث مبارکہ موجود ہے
صرف امام مسلم نے اس کو نہیں لکھا ہے. اچھا ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم نے تو تمہیں دکھا دیا کہ حضور نے منع فرمایا, تم ایک حدیث مبارکہ ایسی لے آؤ. اس توجہ فرمائیے کہ پوری گفتگو ایک طرف ہے, اور اب یہ جو میں فیصلہ کن نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ایک طرف ہے. ہم نے دکھا دیا کہ اس قلوب فی الصلاۃ, نماز میں سکون سے کھڑے ہوا کرو, بندروں بھائی نہ کیا کرو. ہم کہتے ہیں منع فرما دیا. اب جو کرتے ہیں ان سے یہ عرض ہے کہ کوئی سرکار کی ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث مبارکہ لے آئیں ایسی جس میں یہ لکھا ہو کہ جو رفع یدین نہیں کرے گا, کہ سرکار نے فرمایا ہو نماز میں رفع یدین کیا کرو, جو رفع یدین نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اس طرح کی ایک حدیث لے آئیں, ہم رفع یدین کرنا شروع کر دیں گے. ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں حدیث کی موجود, کوئی ایک 6 جو معتبر کتابیں ان کو چھوڑ دیں. کوئی دنیا کے اندر کوئی حدیث کی کتاب لکھی گئی ہو, کسی نے بھی لکھی ہو, آج کے زمانے میں 500 سال پہلے کے زمانے میں, 700 پہلے کے زمانے میں, 1000 سال پہلے کے دور میں کسی بندے نے حدیث کی کتاب لکھی ہو, کوئی کتاب لکھی ہو, کسی نے لکھی ہو, اس کے اندر ایک حدیث ایسی ہو سرکار نے فرمایا ہو رفع یدین نماز میں کیا کرو, جو رفع یدین نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. کوئی ایک حدیث مبارکہ لے آئے, ہم بھی آپ کے پیچھے نماز میں رفع یدین کرنا شروع کر دیں گے. آپ سے سمجھ آ گئی, سمجھ آ گئی آپ سے کمائی سبحان اللہ. اس کی نہیں گل کریں گے ساڑھے نبی کی زبان ساڑھے واسطے قرآن. ایک طرف سرکار کا عمل تھا جن کو دیکھ کر صحابہ بیان کرتے رہے, دوسری طرف منع آ گیا, سرکار نے زبان سے منع فرما دیا. اب ہم یہ کہتے ہیں ساڑھے نبی کی زبان, ساڑھے نبی کی زبان ساڑھے واسطے قرآن, کسے ہور کا بیان چنگا اے ہن سب اج دے جناب کمرے اندر بند یوٹیوب تے گلاں من گیا سی جناب اپنا عقیدہ تے دین نے بدلنے لگے. ساڑھے واسطے ساڑھے نبی کی زبان ساڑھے واسطے قرآن, کسے ہور کا بیان اونچے بولو, کسی اور کا بیان چنگا ہے. اس کے اوپر اور بھی کچھ اعتراضات ہیں لیکن ابھی ساری اس ٹائم کے اندر اوپر ہو گیا ٹائم. انشاءاللہ کوئی موقع ملا تو پھر سے چلا اگلے دن میں کوئی موضوع بدلنے اللہ کی مہربانی فرمائے. ہماری